السلام علیکم، میں ہوں فاطمہ شیخ۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ کراچی گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو خط وفاق ایوان خائے صنعت اور تجارت پاکستان کے صدر کو اعزازی وزیر مملکت مقرر کرنے کی تجویز۔ کئی ممالک میں بزنس کمیونٹی کے سربراہان کو وزیر کی حیثیت دی جاتی ہے۔ گورنر سندھ اس سے تجارتی پالیسیوں میں بزنس کمیونٹی کی بھرپور شرکت یقینی ہوگی۔ بزنس کمیونٹی کے اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ بزنس کمیونٹی اور حکومت کے درمیان خلیج دور ہوگی۔ کاروباری برادری خود اعتمادی سے کام کرے گی۔ گورنر سندھ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے بدر ایکسپیکسو سلیوشنز کے مینیجنگ ڈائریکٹر ظہیر نصیر کی ملاقات۔ آئیڈیاز 2022 کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ شیلڈ پیش کی۔ آئیڈیاز دفاعی نمائش پاکستان برانڈ کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ اس سے پاکستان کے تیار کردہ دفاعی ساز و سامان کی مؤثر انداز میں تشہیر ہو رہی ہے۔ اس برس بھی دفاعی نمائش میں کئی ممالک کے وفود شرکت کریں گے۔ ظہیر نصیر صوبائی وزیر ترقی نسواں سندھ سیدہ شہلا رضا کا سندھ وومن کمیشن کی چیئرپرسن نزت شیری کے ہمراہ جناح ہسپتال کا دورہ۔ سیدہ شہلا رضا نے گزشتہ روز کلفٹن کے علاقے سے اغوا ہونے کے بعد اجتماعی زیادتی کا نشانہ بننے والی 9 عمر لڑکی کی عیادت کی۔ سیدہ شہلا رضا کو 9 عمر لڑکی کے ساتھ پیش آئے افسوسناک واقعے پر دکھ کا اظہار۔ ڈاکٹر سے بچی کی صحت سے متعلق معلومات دریافت کی۔ بچے اور بچیوں کے ساتھ زیادتی کے بڑھتے ہوئے واقعات مجرمان کے خلاف سخت ترین سزاؤں کا تقاضا کر رہے ہیں۔ سید شہلا رضا ٹھٹھا کے قریب گاؤں غلام محمد بیروہی میں پولیس کے چھاپے کے دوران نوجوان وکیل پر تشدد کے خلاف وکلا برادری کا عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ اور احتجاج۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ٹھٹھا کے صدر قادر جروار کی قیادت میں وکلا کا بار روم سے عدالت کے گیٹ تک احتجاجی ریلی۔ پولیس نے کل ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ٹھٹھا کے سرگرم ممبر نادر بیروہی کے گھر میں داخل ہو کر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے۔ وکلا رہنما ٹھٹھا بار کی طرف سے وکیل کے گھر پر حملہ آور پولیس اہلکاروں کے خلاف کیس داخل کرنے کی قرارداد منظور اور سیشن کورٹ میں درخواست قبول کر لی گئی ہے۔ پاکستان سمیت مختلف ملکوں میں واٹس ایپ سروس میں خلل۔ سوشل میڈیا پر مزاحیہ میمز شیئر ہونے لگی۔ پاکستان سمیت مختلف ملکوں میں واٹس ایپ سروس میں خلل آیا ہے۔ جن ملکوں میں واٹس ایپ سروس میں خلل پیدا ہوا ہے ان میں پاکستان کے علاوہ بھارت، افغانستان، مشرق وسطیٰ اور یورپ کے ممالک شامل ہیں۔ میٹا نے واٹس ایپ سروس میں خلل کے حوالے سے اب تک کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ واٹس ایپ سروس میں پیدا ہونے والے خلل کے باعث مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر بھی واٹس ایپ ٹرینڈ کرنے لگا ہے۔ اس صورتحال میں کئی لوگ مزاحیہ میمز بھی شیئر کر رہے ہیں۔ ایک صارف نے پتھروں کے زمانے کے انسان کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ جب واٹس ایپ ڈاؤن ہوتا ہے راجن پور سیلاب متاثرین کی امداد کرنا کار ثواب ہے، مشکل میں پھنسے ہوئے انسان کی ضرورت کو پورا کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ باتیں سماجی تنظیم ماری اسٹاپس سوسائٹی کے مینیجر فیصل منظور، تنویر شہزاد اور شاہد رسول نے بستی مجہانی تحصیل رجحان اور ریلوے کالونی فاضل پور میں سیلاب متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کرتے ہوئے کی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تنظیم متاثرین کو فری میڈیکل کی سہولت بھی فراہم کر رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسٹاپ سوسائٹی کے مینیجر فیصل منظور، تنویر شہزاد اور شاہد رسول نے راجن پور کے سیلاب سے متاثر ہونے والی بستیوں میں امدادی سامان تقسیم کرتے ہوئے کی۔ امدادی سامان میں خیمے، چٹائیاں، رضائیاں، دودھ، پانی کے کولر اور بسکٹ، چنے اور کھجور شامل ہیں۔ سیلاب متاثرین نے سامان کی تقسیم میں سماجی تنظیم ماری اسٹاپ سوسائٹی اور بی ایم پی کے دفعہ جہاں داد خان مزاری کا شکریہ ادا کیا۔ ایوان صدر اسلام آباد صدر پاکستان جناب عارف الوی کی جانب سے کم عمر ترین انجینئر عائشہ زہری کو اعلیٰ کارکردگی پر صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل کی جانب سے اپنے شعبے میں مثالی خدمات سر انجام دینے والے انجینئرز کی بہترین کارکردگی کے اعتراف میں ڈپٹی کمشنر عائشہ زہری کو اعلیٰ صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ انجینئر عائشہ زہری کو اعلیٰ کارکردگی پر صدارتی ایوارڈ کا ملنا قابل فخر کی بات ہے۔
ڈپٹی کمشنر عائشہ زہری کا کہنا ہے کہ صدارتی ایوارڈ ملنے پر صدر پاکستان جناب عارف الوی کا شکر گزار ہوں۔ صدارتی ایوارڈ ملنے کے بعد میرا حوصلہ مزید بلند ہو گیا ہے۔ میں نے جس طرح پہلے خلوص اور لگن کے ساتھ عوام کی فلاح کے لیے محنت کی تھی، مزید عوامی خدمات کو اپنا نصب العین بنا کر دن رات ایک کر کے تہانت داری سے عوام کے مسائل کو ان کے دہلیز پر حل کیا جائے گا۔